حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزرے، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی، بچیاں رو رہی ہیں، اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتی تھی، کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا۔ جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے، تو میں آؤں گا۔ بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں، میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے، میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا۔ پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا، عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا۔ کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے۔ اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نہیں سر انجام دینی ہیں۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے، اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا، اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا، اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی۔
پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے. کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. گورنر صاحب. چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی, اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا, فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں. کہ حضور حکم. فرمایا سنا ہے, پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے, اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے. کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں, تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں. اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے, اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں, مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا, مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں, اسے آدھا دن لگ جاتا ہے, خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا, آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں, اس کے حضور جاتا ہوں, اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں, کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں, وہ پاپ, وہ جرم, وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا, تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا, پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں, میری یہ کوتاہیاں ہیں, بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما, یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے, لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے, ایک غلام, ایک گھوڑا, ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں, خشک کھجوریں, کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے, کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے, وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے, کمزور ہے, طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا, میں پیدل چلوں گا, پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی, ان کی باری تھی پیدل چلنے کی, اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں, بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز, ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے, خود پیدل ہے, اور حال کیا ہے, بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا, چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے, پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے, وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے,
اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا نا، غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے ہیں تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ وہ غلام، اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھیں، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جے، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تم ذرا نیچا کریں اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا، کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا؟ آج ہمارے پروٹوکول، ہمارے دبدبے، ہماری انا پرستیاں، ہمارے دعوے، ہمارے طریقے، میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے، میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا، لوگ ہم نے چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی۔ خدارا اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، درویشی، سادگی، بے تکلفی، یہ زندگی حسین ہوتی ہے، یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے، یہ زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں، اگر اللہ مال دے، عزت دے، دولت دے، اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام، تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں۔ بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے، وہ بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولانا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با مروت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے،
بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے، کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، آخر دعوا یان الحمد۔ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا، بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا اوے کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا، تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے۔